السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیٹا بیس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے آپ کو ڈیٹا بیس کے بارے میں اس لیے بتایا تھا کیونکہ ہم جب ایک ایپ بنائیں گے، کوئی ویب سائٹ بنائیں گے، جو بھی اینڈرائڈ ایپ ہو گئی، تو کس بھی قسم کی ایپ ہوگی، تو ہم اس کا جو ڈیٹا رکھیں گے وہ ہم ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کریں گے۔ ڈیٹا بیس ہمارا ایک بایو ڈیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم اپنا کسی بھی ایپ کا ہم بایو ڈیٹا رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کسی اور قسم کا آپ اپنا پرسنل ڈیٹا رکھ سکتے ہیں، اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ آپ کوئی ڈیٹا رکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا بیس کے مارکیٹ میں کافی سارے سافٹ ویئر آپ کو ملیں گے۔ تو ڈیٹا بیس کے سافٹ ویئر میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ مائی ایس کیو ایل ہے، ٹھیک ہے، ایم ایس ایکسیس ہے جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا۔ یہ آپ ادھر آئیں، ہاں پچھلی دفعہ میں نے یہ ایکسیس، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایکسیس، ایم ایس ایکسیس، یہ جو آپ سافٹ ویئر آپ کرتے ہیں، ایم ایس آفس آپ جب انسٹال کرتے ہیں تو یہ بھی ساتھ انسٹال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسیس ٹی بی جسے کہتے ہیں، یہ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کے اندر آپ اپنا ڈیٹا بیس بناتے ہیں۔ اور ڈیٹا بیس کس طرح سے بناتے ہیں، لاسٹ ٹائم میں نے یہ ہم نے بنایا تھا، لاسٹ ٹائم یہ ڈیٹا بیس 1 SSTB، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس طرح کا ایک بنایا تھا۔ یہ ایک موبائل کا جو ہے نا، ڈیٹا بیس کا نیم تو ہمارا یہ تھا، ڈیٹا بیس 1، ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس 1 تھا۔ اور پھر اس کے اندر ہم نے ایک موبائل کی ایک یہ انیبل کنٹینٹ کا موبائل کی ہم نے ایک ٹیبل بنائی تھی، ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس کے اندر موبائل کی ٹیبل بنائی تھی۔ پھر ہم نے اس کے اندر جو ہے نا، اس کے ہم نے کالمز جو ہے نا، یہ ہمارے 3 کالمز ہیں، یہ ہم نے کریٹ کیے تھے۔ اور ان کی ڈیٹا ٹائپ دیکھیں، جو آئی ڈی ہوگی اس میں آٹو نمبر ٹائپ کا ڈیٹا سٹور ہوگا، اور کلر شارٹ ٹیکسٹ کمپنی وہ بھی شارٹ ٹیکسٹ فارم میں سٹور ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ ہم یہ کونے میں ادھر آئے نا بلو، ادھر جب اس ڈیٹا شیٹ ویو پہ کلک کریں گے، یہ ڈیٹا شیٹ ویو ہے، اور یہ ہے ڈیزائن ویو، یہ ہمارا ٹیبل ڈیزائن ویو ہے اور ڈیٹا شیٹ ویو ہے۔ ڈیٹا شیٹ ویو میں ہم نے اس ٹیبل کے اندر جتنا بھی ڈیٹا سٹور کیا ہوگا وہ ہمیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کیا تھا ایکس ایس ٹی بی میں۔ تو ہم چاہیں تو ایک الگ سے ایک ایپ بنا سکتے ہیں اور اس کا کنیکشن اسی ایکس ایس ٹی بی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکس ایس ٹی بی کے ساتھ کنیکشن کر کے پھر ہم اس ایپ کے تھرو آئی ڈی کوئی موبائل کا ڈیٹا ہم نے اگر سیو کرنا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اسی میں سٹور ہو جائے گا جب ہم سیو کا بٹن پریس کریں گے۔ تو یہ تو اس طرح ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی ڈیٹا بیس، جیسے کہ ہاں میں آپ کو بتا دوں، مائی ایس کیو ایل ہے، مائی ایس کیو ایل، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مائی ایس کیو ایل ورک بینیچ، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایس کیو ایل، یہ ایس کیو ایل سرور مینجمنٹ اسٹوڈیو، یہ بھی ہے۔ یہ جو ہے یہ کہاں کس کمپنی کی طرف سے، یہ مائکروسافٹ کمپنی کی طرف سے انہوں نے یہ بنایا گیا ہے، انہوں نے ایس کیو ایل سرور مینجمنٹ اسٹوڈیو یہ ہے۔ اور اس کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ابھی اوپن ہو جائے گا، تو اس سے پہلے ہم یہ اپنا پہلے والا کلوز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو، یہ اس طرح سے ہوتا ہے ایس کیو ایل سرور مینجمنٹ اسٹوڈیو۔ آپ کوئی سا بھی ورژن کر سکتے ہیں، لیٹسٹ کر سکتے ہیں، 19 کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2019 اور 2022-23 بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کر سکتے ہیں۔ اور بہت کچھ اس کے علاوہ
تو تو آپ کسی قسم کی بھی ایپ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا، ان فیوچر، تو آپ ان ڈیٹا بیس کے اندر ہی اپنا ڈیٹا رکھیں گے. تو کچھ ایسی ایپ جو پھر میں، یہ میرا پہلے سے انسٹال ہے، اب میں کنیکٹ پہ میں نے کلک کیا، میں نے ونڈو اتھینٹیکیشن، یہ میں آپ کو بعد میں ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا جب ہم ایک ایپلیکیشن پہ ورک کریں گے. ٹھیک ہے، کسی بھی لینگویج میں ہم ایک ایپلیکیشن بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم کیا ہوگا کہ ہم یہ ڈیٹا بیس اس سافٹ ویئر اس ایپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اور ایپلیکیشن کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارا ادھر ہوگا اسٹور. یہ دیکھیں میں نے آلریڈی پہلے ایپلیکیشن کچھ بنائی تھی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اور ان کا ڈیٹا بیس بھی میں نے بنایا تھا. یہ دیکھیں الجنت مارٹ ہو گیا، بینک ہو گیا، یہ میں نے ایپلیکیشن بنائی تھی. یہ بلینڈ ڈی پی ہو گیا، کالج مینجمنٹ ہو گیا، کسٹمر آرڈر ہو گیا، ڈسکاؤنٹ 5، پیشنٹ ہاسٹل. ٹھیک ہے، جاب الرٹ سسٹم، جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ایک ایپلیکیشن کا وزٹ کرایا تھا، جو الرٹ سسٹم جو ویب سائٹ تھی. ٹھیک ہے، ویب سائٹ تھی، اور اس کا ڈیٹا ادھر یہ میں نے ڈیٹا بیس بنایا تھا، اور اس کے اندر یہ ٹیبلز میں نے بنائے تھے. یہ ٹیبلز ہیں، دیکھو ڈی بی او الرٹ ڈے اور ویک، اس میں اس ٹیبل کے اندر الرٹ ڈے اور ویک کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، اور اس کے اندر الرٹ کا ڈیٹا، اس کے اندر جو جاب کی کیٹیگری ہوتی ہیں اس میں اس کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. پھر اس ٹیبل کے اندر فیوریٹ، جو کہ فیوریٹ جابس ہوتے ہیں. تو کسی نے اگر میری لیکچر نہیں دیکھا، پریویس لیکچر پہلے والا دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. جو الرٹ سسٹم کا جو میں نے اپنا ایک لیکچر بنایا تھا، جس کے اندر میں نے آپ کو ایک ایپلیکیشن کا اوور ویو دیا تھا، جو کہ میں نے پہلے بنائی تھی. ASP.NET اور C# لینگویج میں نے استعمال کی تھی. یہ ٹیکنالوجی میں نے یوز کی تھی، اور یہ جو ڈیٹا بیس کی ٹیکنالوجی تھی مائکروسافٹ والوں کی تھی، مائکروسافٹ ایسکل سرور، نجم اسٹوڈیو، جو کہ بیک اینڈ پہ ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے یوز ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اور آگے یہ جوک کی ٹیبل ہے، اس کے اندر جو اس کا ڈیٹا ہو گیا. یہ نوٹیفیکیشن کی ٹیبل ہے، اس کے اندر، اس ٹیبل کے اندر ساری نوٹیفیکیشن جو یوزر سیٹ کرے گا وہ اسٹور ہوں گی. اور اس ٹیبل کے اندر یوزر کا ڈیٹا، جتنے بھی یوزرز لاگ ان ہوئے ہیں اور ان کا تمام کا ڈیٹا اس کے اندر سٹور ہوگا. ٹھیک ہے، اب میں اس ٹیبل کا ڈیزائن دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کس طرح کا ڈیزائن ہے. ڈیزائن میں آ جاتا ہے ٹیبل کے کالمز، موسٹلی کالمز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کالمز کی ڈیٹا ٹائپ ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں، یہ کالمز ہیں، یہ سارے کالمز ہیں. یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کالم، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ دیکھیں آئی ڈی، نیم، ای میل، پاسورڈ، اباؤٹ، ٹائپ. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ڈیٹا ٹائپ ہے. آئی ڈی وار 100. ٹھیک ہے، اور وار 4 کا مطلب ہے کہ جو ٹیکسٹ ڈیٹا ہوگا، جو یعنی کہ کوئی انٹیجر نہیں ہوگا بھی. بہت سارے وار 4 کا مطلب ہے کہ اسٹرنگ ٹائپ ڈیٹا ٹائپ، جس کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں پروگرامنگ لیکچرز میں آپ کو شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا. تو آپ میرے پریویس لیکچرز جو ہے نا وہ آپ پورے دیکھیں، تاکہ آپ کو مزید سمجھ میں آ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ای میلز ہیں. ٹھیک ہے، ای میل کا ڈیٹا بھی وار 4، یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے وار 4 اور 100 کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں وار 4 کا بتا دیتا ہوں کہ اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے، ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے. جیسے کہ اسٹرنگ میں جیسے ہر لیٹر آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ T7 ڈبل کوڈ کے اندر جو بھی آپ لکھ دیں وہ اسٹرنگ ٹائپ ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ 100، یعنی کہ 100 کریکٹر. 100 کریکٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے کریکٹر، یعنی کہ سی کا، وی کا، 6، 8 اسٹیرک. ٹھیک ہے، یہ سارے کریکٹرز ان کو کہتے ہیں، ان کے یہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے.
اتنی لینتھ کا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ وار 4 ہے 38، تو اس میں آپ سمجھ جائیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. اب میں ادھر یوزر کا میں آپ کو ویو نیو ٹیبل نہیں کرتے، ہم اس کا ڈیٹا دیکھیں گے. ڈیٹا کیسے دیکھیں گے؟ یہ ہم نے ڈیزائن دیکھ لیا، اور سلیکٹ ٹاپ 100، ٹھیک ہے. یہاں پہ جب ہم جائیں گے تو اس ٹیبل کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ ہمارے سامنے شو ہوگا. تو یہ کچھ دیر کے لیے لوڈنگ لے گا. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ میں نے کہاں پہ کلک کیا؟ ٹیبل پہ رائٹ کلک کیا، رائٹ کلک کا بٹن دبایا، پھر یہ سلیکٹ آف 100 روز، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے کیا. پھر یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارا ڈیٹا آ گیا. دیکھیں آئی ڈی، یہ آٹو جنریٹ تھی، جو کہ ایپلیکیشن ویب ایپلیکیشن تھی، اس کے اندر آٹو جنریٹ جو بھی یوزر لاگ ان ہوتا اس کی آئی ڈی آٹو جنریٹ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. پھر آپ آگے دیکھیں، یہ نیم ہے، یہ نیم کا جتنے بھی نیم ہیں یہ سارے اس کالم میں آئیں گے. پھر ای میلز کا ڈیٹا ہے، یہ دیکھیں یہ ای میلز ہیں اور یہ ساری اس طرح. اور یہ پاسورڈ ہے، ٹھیک ہے. جو پاسورڈ جو بھی ہوگا تو یہ پاسورڈ انکرپٹ ہو کے اس کے اندر سٹور ہو رہا ہے. تو پاسورڈ جو ہے نا یہ ایپلیکیشن انکرپٹ کر دیتی ہے اور پھر اس کو سٹور کر دیتی ہے. جب کوئی لاگ ان ہوتا ہے تو وہ انکرپٹ کر کے پھر اس کے ساتھ میچ اپ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے میچ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ آپ دیکھیں اباؤٹ، یوزر اپنے متعلق جو بھی تھوڑی بہت انفارمیشن دیکھا وہ ادھر. اور یہ ٹائپ مطلب یوزر کی کون سی ٹائپ ہے، سمپل یوزر ہے یا ایڈمن ہے. تو یہ سمپل یوزر جو ایک اپنے آئے گا پڑھنے کے لیے، جوکس پڑھنے کے لیے، اپلوڈ کرنے کے لیے، الرٹ لگانے کے لیے آئے گا، تو سمپل یوزر تھا. تو یہ ہمارا ہے، آپ کے سامنے ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے مجھے، ٹھیک ہے. کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس پہ ایک اور ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، اور میں مزید بتاتا جاؤں کہ اس کے بارے میں کہ جب ہم ایپلیکیشن میں جب اس کے ساتھ اس کی انٹیگریشن کریں گے، انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ملانا ہے اس موڈیول کو، اس ہمارا جو ایسکلس جو ہوگا نا اس کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن جو کروانا ہے اس کو کہتے ہیں انٹیگریشن. ہم نے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کروا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کا کنیکشن کروائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم جو نیکسٹ اسٹیپ کریں گے کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے ڈیٹا سیو کرنا ہے، ڈیٹا انسرٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کو ایک کیوری چلانی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. ایس کیو ایل جسے کہتے ہیں کہ اسٹرکچر کیوری لینگویج کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم نے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کروانا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ایس کیو ایل کی ضرورت پڑتی ہے. ان کے اگر ہم نے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے، سرچ کرنا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے، ایڈٹ جو بھی کرنا ہے نا، تو ہم کو اسٹرکچر کیوری کی بیسکس سمجھنی پڑیں گی. اس کے علاوہ ہم ایک ایپ کے ساتھ ہم مینپولیٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ڈیٹا ہم سٹور یا ڈیلیٹ یا ایڈٹ سرچ وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ اسٹرکچر کیوری ایزی ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اسٹرکچر کیوری لینگویج ہے نا اس کا اسٹرکچر انگلش لینگویج کے ساتھ کافی ملتا جلتا ہے. بہت، میں تو کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہی ملتا جلتا ہے. اتنا کچھ خاص ڈفرینس نہیں ہے، یہ کوئی ایک عام آدمی بھی سمجھ جائے گا.
تو ہم یہ آپ کے سامنے ہے. میں نے جب اس پہ اس ٹیبل یوزر کے ٹیبل پہ رائٹ کلک کیا، ٹھیک ہے، رائٹ کلک کیا اور یہاں پہ میں نے سلیکٹ ٹاپ 100 رو، ٹھیک ہے، میں نے جب کلک کیا تو یہ میرے پاس سلیکٹ آف 1000 رو جو ہے نا، سوری 1000 رو جو ہوگی نا وہ ہمارے سامنے آئیں گی. تو اس کے اندر 4 ہی ہیں، تو فرسٹ 1000 روز تو آ ہی نہیں سکتی. تو 4 ہی تھی تو 4 ہی ہیں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا، جیسے میں نے سلیکٹ کیا تو یہ آپ کے سامنے یہ ایک اسٹرکچر کیوری لینگویج کے اندر یہ ایک کیوری آٹومیٹیکلی جو کہ اس نے لکھ کر ہمیں دے دی اور وہ ایکسیکیوٹ بھی انہوں نے کروا دی اور اس کا رزلٹ بھی نیچے یہ دیتے. یہ ہمارا رزلٹ ہے، اس کیوری کے مدد سے یہ نیچے رزلٹ آیا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ایک کیوری لکھنی ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پہ کیوری لکھتا ہوں کہ آئی ڈی کی بیس پہ، آئی ڈی کی بیس مثال میں صرف یہ والا ریکارڈ چاہتا ہوں کہ بھئی مجھے صرف یہ والا میں دوں، میں یہ آئی ڈی دوں، ٹھیک ہے، اور اس آئی ڈی کے اگینسٹ مجھے ڈیٹا ملے، صرف اسی آئی ڈی کے اگینسٹ ملے، اور مجھے یہ جو باقی 4 ریکارڈ 3 ریکارڈ اور ایکسٹرا شو وہ نہ ہوں. میں ایک اسپیسیفک رو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک اسپیسیفک پرسن کا ڈیٹا، اس کی ای میل، اس کا پاسورڈ، اس کا اباؤٹ، اس کا ٹائپ، یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے سمپلی مجھے آئی ڈی دینی پڑتی ہے. تو میں آئی ڈی دوں گا کہ میں نے آئی ڈی یہاں پہ کاپی کی، تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ لکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے مجھے یہ والی کمانڈ ہٹانی پڑی. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ہے کہ میں نے کیا کیا، بس میں کمنٹ ہٹا دیتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. یہ دیکھیں میں اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آئے. یہ دیکھیں، یہ پہلے ہم نے سلیکٹ کا ورڈ ہوتا ہے، سلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ، وہاں سے ڈیٹا بیس سے کوئی ریکارڈ سلیکٹ کر کے ہمارے سامنے لے آؤ. ٹھیک ہے، سلیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے سرچ، سلیکٹ کا مطلب سرچ بھی ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، وہ سلیکٹ کرو، آئی ڈی سلیکٹ کرو. ٹھیک، اس کا مطلب یہ کہ آئی ڈی سلیکٹ کرو جو ہم کو آئی ڈی چاہیے، آئی ڈی سلیکٹ کرو، نیم سلیکٹ کرو، ای میل، پاسورڈ، اباؤٹ، یہ سارا ڈیٹا ہو. ٹھیک ہے نا، فروم اور آگے ہے فروم کہاں سے، جاب، الرٹ، سسٹم، یہ ہمارا ڈیٹا بیس کا نیم ہے. اور آگے ہے ڈی بی او ہے، یعنی کہ ڈیٹا بیس کا آگے دیا، اور آگے انہوں نے دیا ہے یوزر. اور یوزر کون سا، یوزرس یعنی کہ اگر یہ ٹیبل کا ریفرنس دے رہے ہیں، پہلے انہوں نے ریفرنس دیا تو الرٹ سسٹم کا دیا، یعنی کہ یہ والا ڈیٹا بیس ہونا چاہیے. اور ڈی بی او ڈاٹ ڈی بی او، جو ڈی بی او کا یہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے نا، ڈیٹا بیس نہیں، ڈی بی او کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیبل، ڈی بی او ٹیبل ہوتا ہے. اس ڈیٹا بیس کے اندر جو ٹیبل پڑی ہے ڈی بی او ڈاٹ یوزر، یہ دیکھو یہ ہے ڈی بی او ڈاٹ یوزر. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیبل کا نام، اصل ٹیبل کا نام ہے ڈی بی او ڈاٹ یوزر. ٹھیک ہے، ادھر یہ لکھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے، آپ اس طرح سے اس کا سینٹیکس اسٹرکچر کو فالو کرنا ہے. پھر آگے یوزر لگانا ہے، اور ویئر، میں یہاں پہ ویئر کر ویئر آئی ڈی ویئر آئی ڈی از اکول ٹو، کیونکہ ہمارا جو آئی ڈی ہے وہ ہماری اسٹرنگ ہے، تو میں ادھر سنگل یا ڈبل کوٹ میں اس کو مینشن کروں گا. ٹھیک ہے، اس کو مینشن کروں گا. تو دیکھیں میں یہاں پہ اس کو آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی آئی ڈی کے اگینسٹ یہ سارا
ڈیٹا یعنی کہ آئی ڈی، نیم، ای میل، پاسورڈ، یہ ہمیں شو کرو رزلٹ میں، ٹھیک ہے. اور اس ٹیبل کے اندر، یوزر کی ٹیبل کے اندر، اور ڈیٹا بیس کون سا ہے، جو کلرڈ سسٹم ہے، جو کلرڈ سسٹ، یہ ڈیٹا بیس کا. اب میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہا ہوں. لاسٹ میں کہیں سیمی کولن لگا لیں تو بہتر ہے. اگر ایک سے زیادہ کیوریز لگا رہے ہوں، رن کریں، تو سیمی کولن بھی لگانا پڑتا ہے. اور یہاں پہ ایگزیکیوٹ کا بٹن دبا دیں. ایگزیکیوٹ جیسے ہی دبائیں گے تو یہ آپ دیکھیں، ایگزیکیوٹ کا بٹن جیسے دبائیں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں ریزلٹ ہے. تو یہ ریزلٹ میں یہ شو ہو رہا ہے. تو یہ ریزلٹ میں شو ہو رہا ہے آپ کے سامنے. وہی آئی ڈی جو میں نے دی تھی اور اسی کا ہی ڈیٹا اس نے گیٹ کر کے دے دیا. اور اگر میں ویئر ہٹا دوں، ٹھیک ہے، اور صرف ویئر اور آئی ڈی بھی ہٹا دوں، اور میں جب اس کو ایگزیکیوٹ کروں گا تو یہ سارے گیٹ کر کے لے کر آئے گا. اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آئی ڈی نہ ہو، نیم نہ ہو، صرف ای میل اور پاسورڈ یہ آ جائے اور اباؤٹ آ جائے. تو میں کنٹرول بھی کروں گا، ٹھیک ہے. کنٹرول وی یعنی کہ میں اسی آئی ڈی کا، میں صرف چاہتا ہوں کہ اسی آئی ڈی کا میں چاہتا ہوں کہ میں آئی ڈی، مجھے آئی ڈی بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، آئی ڈی بھی نہیں چاہیے، ای میل، پاسورڈ، اباؤٹ، یہ چیزیں چاہیے. تو میں ایگزیکیوٹ کروں گا. یہ دیکھیں یہ وہی چیزیں لے کر آئے جو میں چاہ رہا تھا، ای میل، پاسورڈ، اباؤٹ آئی. تو اس طرح سے آپ ایک آپ ڈیٹا جو ہے نا، کمانڈ کی مدد سے، ایس کیو ایل اسٹرکچر کیوری کی مدد سے آپ ڈیٹا ڈیٹا بیس سے لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور سرچ کر سکتے ہو. یہ ایپلیکیشن میں بھی ہم نے اس طرح کا کیوری رن کروانی ہوتی کوڈ میں، ٹھیک ہے نا. اس کا ڈیٹا کا جو رزلٹ اور ڈیٹا بیس ہے وہ کوڈ کے تھرو ہم نے ایک ویب سائٹ پہ شو کروانا ہوتا ہے. ایک اچھے طریقے سے ڈیٹا شو کروانا ہے، یعنی کہ ٹیبل کا ڈیٹا ادھر ہم نے ایک اچھے طریقے سے شو کروانا ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہوتی ہے. اور آگے تو آگے جا کے ہم مزید ہی سمجھیں گے. یہاں تک آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا، وہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن بنائیں، ٹھیک ہے، اور اس ایپلیکیشن میں ہم ایک بلکہ چھوٹی سی ایپلیکیشن کا میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم ایک بڑی ایپلیکیشن بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. ایک ایسی ویب سائٹ بنائیں گے جو کہ ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہو، یعنی کہ جس کی ڈیمانڈ، جو کہ عام طور پہ لوگ بنواتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہم وہ والی ایپلیکیشن بنانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کو میں گائیڈ کروں گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم ایک اور لیکچر بنائیں گے کہ جس کے اندر ڈیٹا بیس کی انٹریکشن بھی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا. ڈیٹا بیس کا بھی تعلق ہو، ہم وہ پھر ایپلیکیشن سٹارٹ کر دیں گے. جیسے آن لائن شاپنگ ہے، یہ اس کا ڈیٹا جتنا بھی ہوتا ہے اس ویب سائٹ سارا ایک ڈیٹا بیس میں ہی اسٹور ہوتا ہے. تو میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ لینگویج میں کوئی اور PHP لینگویج پہ آپ کو لے جاؤں، ٹھیک ہے، یا میں آپ کو لے جاؤں C# کی لینگویج پہ لے جاؤں. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک اس لینگویج میں آپ کو لے کے جاؤں جو لینگویج ایزی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا بیس ہم جب سلیکٹ کریں گے وہ ڈیٹا بیس بھی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، اس کا اسٹرکچر آسانی سے ہم سمجھ سکیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارا ہم سمجھیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک اللہ حافظ. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.